میں ہوں نبی ستی اور آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شمائلہ حیدر صاحبہ جو کہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ بھی کر رہی ہیں اور آزاد کشمیر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ سابق وزیر اعظم کی یہ رہی ہیں، ایڈوائزر بھی رہی ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا گہرا تعلق بھی ہے. ابھی تک چھوڑا نہیں ہے، پوچھتے ہیں کہ کب تک چھوڑیں گے، لیکن اب ذرا لوگ کہہ رہے ہیں واپس جوائننگ کرنے کے چکر میں ہیں. حلیمہ خانم کے ساتھ اور ان کی جو باقی بہنیں ہیں عمران خان کی، ان کے ساتھ یہ متعدد بار دیکھی جاتی ہیں، 2 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. اور آج یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نورین نیازی صاحبہ جو گری ہیں اس میں یہ احسان نیازی کی بات آئے، اس پہ بڑی بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ جو ہے نا حکومت کو تنقید کے بجائے یا وہ لوگ جو تنقید کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ان کی عمر کتنی ہے اور وہ ایک سابق وزیر اعظم کی بہن ہے. اگر وہ نماز کے لیے جاتے ہوئے کہیں گرتی ہیں تو اس پہ جو ہے وہ تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. ہر منگل کو فیملی کا دن ہوتا ہے، عمران خان کی فیملی جاتی ہے اڈیالہ جیل میں اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ شمائلہ حیدر صاحبہ وہاں پہ ہوتی ہیں، انہوں نے آنکھوں دیکھا، ہمیں بتانا ہے، ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ سچ ہی بتائیں گی. اور پی ٹی آئی جو ہے کشمیر میں ختم کیوں ہوئی ہے، ختم ہوئی ہے ان سینس کہ لوگ کہاں چلے گئے، جتنے بھی ووٹ لے کے عمران خان کے اوپر وہ لوگ وزارتیں بھی لیتے رہے، اب وہ پارٹی میں چینج تبدیل کریں. شمائلہ حیدر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے بتائیں کہ آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ جی الحمدللہ، رمضان ہو اور اچھا نہ گزرے یہ تو ممکن نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے میرا رمضان بہت اچھا جا رہا ہے. اور لاسٹ ہم نے آئی تھنک 2 سال پہلے بھی ہم بیٹھے تھے رمضان ٹرانسلیشن میں، تو ماشاء اللہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ایک لانگ ٹائم سے. تو مطلب رمضان اس دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جب ہم رمضان ٹرانسمیشن کر رہے تھے اس وقت گرمیاں تھی، ایسا اب ہی آہستہ آہستہ جو ہے وہ سردیوں کے روزے آ رہے ہیں، جی میرے خیال سے بالکل آسانی ہو رہی ہے. جی. اچھا ہم چلتے ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیونکہ آپ ہوتی ہیں عمران خان کی فیملی کے ساتھ اڈیالہ جیل لے جاتی ہیں، کیا دیکھا ہے آپ نے وہاں پر؟ کیا کتنے عرصے سے حلیمہ خانم کی ملاقات نہیں ہو رہی؟ پھر لاسٹ کہا جا رہا تھا کہ جو نورین نیازی ہیں ان کی ملاقات ہوئی، اب ہر منگل کو وہ جاتی ہیں تو ملاقات نہیں ہو پاتی. دیکھیں جی، یہ سلسلہ جو ہے پچھلے 2.5 سال سے آپ کو پتہ ان کی بہنیں جا رہی ہیں. میں تو پہلے جو 5 منتھ تھے تب تو نہیں گئی، میری طبیعت خراب تھی اس ٹائم میں. میری اور حلیمہ صاحبہ کی، عظمیٰ صاحبہ کی لاسٹ جو گرفتاری تھی، بلکہ ہمیں لاپتہ رکھا گیا اس ٹائم، تو ہم ساتھ تھے. تو اس کے بعد 2 سال ہو گئے مجھے بھی اسٹل جاتے ہوئے. اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب خود تو بہادر تھے مگر ان کی کتنے بہنیں بھی. آپ کو اور حلیمہ خانم جو ان کی فیملی ہے ان کو اٹھایا کہاں سے اٹھایا گیا تھا اور کتنے عرصہ ڈی چوک سفر؟ میں ہم 4 اکتوبر میں، لاسٹ 4 اکتوبر میں ہماری گرفتاری ہوئی تھی 2024 کے. مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب خود تو بہادر ہیں، ان کی بہادری کی مثالیں دنیا دیتی ہیں، مگر ماشاءاللہ سے ان کی بہنوں کے اندر اس ایج میں، آپ کو پتہ ہے اس ایج میں خواتین بیڈ سے مشکل سے اٹھتی ہیں، اور اس ٹائم وہ جس طرح بہادری کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور اپنے بھائی کے لیے وہ سٹل کھڑی ہیں. تو اس ٹائم میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کے پیچھے جو ورکرز ہڈیالہ جاتے ہیں تو یہ سارا کریڈٹ حلیمہ خان صاحبہ اور عمران خان کی بہنوں کو اور فیملی کو جاتا ہے. پارٹی رہنما بھی کہیں تھے جو ڈر گئے تھے اور اڈیالہ کی طرف رخ کرنا بڑا مشکل تھا ہم سب کے لیے، ایون کہ ہمیں بھی. میں آپ کو اپنا بتاؤں تو وہاں گاڑیاں نہیں چھوڑتے تھے. میں ہڈیالہ پہلے جب میں نے جانا سٹارٹ کیا تو میں 2 سے 3 بار بائک پہ بیٹھ کے گئی، اور میری کہیں دن یہ ٹانگ کے اوپر سویلنگ رہی بائک پہ بیٹھ کے جانے کی وجہ سے. ہم چھپ کے جاتے تھے، مطلب پارٹی رہنما بھی کہیں. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس ٹائم عمران خان صاحب کے ساتھ سٹینڈ کرنا چاہیے. عہدے میٹر نہیں کرتے، آپ کا ایک ایسا شخص جسے امت مسلمہ کا لیڈر کہا جاتا ہے، وہ اس ٹائم اگر وہ لڑ رہا ہے تو اس قوم کے لیے لڑ رہا ہے، ورنہ عمران خان صاحب کے پاس کس چیز کی کمی ہے. میں دیکھ رہی تھی 2 دن پہلے ایک ایکٹرز انہیں مشورہ دے رہی تھی کہ میں خان صاحب کو مشورہ دیتی ہوں کہ وہ اپنی فیملی کے پاس جا کے اپنے بچوں کو اور جمائمہ کے ساتھ آئندہ زندگی گزاریں. ہاں جی، مگر قوم کے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا ایک کاز ہے، اور عمران خان جس نے یہ کہا تھا کہ جب انہوں نے پارٹی بنائی تھی تو تب جب ان پہ کوسچن اٹھائے گئے تھے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ صرف ایک لیڈر کی سوچ ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آج کا بچہ کل میرا ووٹر ہوگا. اس نے ہٹ درمی دکھائی ہے، اپنی حکومتیں گرائی ہیں، سارا کچھ کیا. وہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہوتے تو میرے خیال سے معاملہ ہی اس حد تک نہ جاتا. تو کیا آپ سمجھتے اتنی سزائیں نہ ہوتی، اتنے جو ہے نا معاملات نہ ہوتے، ملک کا یہ نقصان نہ ہوتا؟ دیکھیں ملک کا نقصان کون کر رہا ہے؟ ملک کا نقصان کرنے والے تو ایکسپوز ہو چکے ہیں نا. اس سے پہلے قوم یہ سمجھتی تھی، جو لوگ پردے میں تھے اب وہ ایکسپوز ہوئے ہیں، اور قوم صاف جان چکی ہے کہ
آخر پاکستان آج تک اتنا پیچھے کیوں رہا؟ ہمارے سے بعد میں بننے والے ملک، آپ مثال لے لیں، ہمارا بھائیوں والا ملک ہے بنگلہ دیش، جنہوں نے ہم سے علیحدگی اختیار کی، وہ آج کہاں کھڑے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس کا ذمہ دار کون؟ اصل ذمہ دار وہ ہیں جو بے نقاب ہو چکے ہوئے ہیں۔ آگے نکل گئے، دیکھیں ہم نے ہماری پنجاب میں ابھی نیا جہاز ہم نے خریدا 11 ارب، وہ تو پھر کسی کو خاص گفٹ ملا ہے جی، پھر وہ گفٹ تو کبھی کبھی ملتے ہیں۔ آپ پی آئی اے کو بھی دیکھیں، آپ نے 10 ارب کا بیچا اور 11 ارب کا ایک لیا کسی کی عیاشی کے لیے۔ کیا ملک ایسے بنتے ہیں؟ لیکن آپ نے 77 کی اس ٹائم 77 ایئرز ہو گئے، آپ اپنی تاریخ ہٹا کے پڑھیں، بائی گاڈ کہ جو ہم سنا کرتے تھے اور ہمیں ہسٹری لگتی تھی اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا وہ سب پاکستان میں ہوتے ہوئے، ہمارا پاکستان آج کیوں پیچھے ہے؟ کیوں سیاستدانوں کو وہ موقع نہیں دیا جاتا؟ میں یہاں پہ باقی جو ٹھیک ہے ہمارا ایک سیاسی ٹاپک ہوتا ہے چور ڈاکو فلاں فلاں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو بھی پیدا کرنے والے وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو بے نقاب ہو چکے ہوئے ہیں، ان کو سیاست سے باہر ہونا چاہیے۔ اچھا، ہم آ جاتے ہیں کشمیر کے معاملے پہ۔ ایک تو یہ ہے کہ چلو اس کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں کہ علیمہ خانم، یہ 8 ماہ ہو گئے ہیں، 6 ماہ ہو گئے ہیں۔ دیکھیں لاسٹ جو ملاقات ہوئی تھی وہ 16 اکتوبر کو ہوئی تھی اور پھر 27 اکتوبر سے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ عمران خان کی سیاسی ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی جائے، تو تب سے لے کے آپ تک اس طرح ملاقات فیملی کی نہیں ہو سکی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس ٹائم صرف اور صرف ان کے اوپر ایک خوف طاری ہے، اور یہ اس چیز کو اب جان لیں کہ 3 سال ہو گئے عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے۔ وہ ایک دن بھی یہ جو ابھی ہاسپٹل والی چیزیں ہیں، میں سمجھتی ہوں اس کے یہ لوگ ذمہ دار ہیں۔ آپ ایک ایسے رہنما کو جس کے راستے دنیا دیکھ رہی ہے، جس کے لیے کہیں مشکلیں لوگوں نے دیکھی، لوگوں نے اپنے گھر بچے قربان کر دیے، آپ اس شخص کو رات کے اندھیرے میں لا کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ہاسپٹل میں؟ آپ عمران خان کی فیملی کو کیوں نہیں بلا رہے؟ آپ پارٹی رہنماؤں کو کیوں نہیں انوالو کر رہے؟ کہ عمران خان کی کنسرن شامل ہے، اس کی فیملی کی کنسرن شامل ہے۔ دیکھیں فیملی، دیکھیں آپ ٹویٹر اٹھا کے دیکھیں، آپ فیملی کو لائیو جائیں، مل لیں، فیملی کہہ رہی ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں ملوایا جائے، الشفا میں لایا جائے۔ سارے لوگ ایگری تھے، ساری آپ کی پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں، سیکرٹری ہیں، وہ سارے۔ دیکھیں بیرسٹر گور صاحب نے رات کو کہا کہ مجھے انفارم کیا گیا تھا کہ عمران خان کو ہاسپٹل لایا جا رہا ہے، مگر ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ پارٹی اور فیملی کا مطالبہ ہے کہ عمران خان کو جلد از جلد فیملی سے ملوایا جائے اور عمران خان کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ الشفا میں کروایا جائے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا وجہ فیملی سے کیوں نہیں ملاقات؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ خوفزدہ ہیں۔ عمران خان کا باہر جب بیان آتا ہے، ابھی جس طرح ایک ڈاکٹر کی ڈسکشن، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ان کے لیے کتنی یہ لوگ خوفزدہ ہیں ایک شخص سے کہ عمران خان کی ایک ڈاکٹر کی جو ڈسکشن رات کو بھی آپ دیکھیں ٹویٹر پہ میرے خیال سے ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہے کہ عمران خان نے ایک ڈاکٹر سے کیا ڈسکشن کی ہے، تو انہیں اس چیز کا خوف کھایا جا رہا ہے کہ ایک شخص کا ہم نے نام ہٹایا، ٹی وی پہ نام آپ نہیں لے سکتے، بھانی 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 کرتے ہیں، تو بھئی آپ نام کیوں نہیں لیتے؟ عمران خان نام ہے اس کا، دنیا پاکستان کو عمران خان کی وجہ سے جانتی ہے، تو مطلب ایک شخص سے آپ اتنے خوف زدہ کیوں ہیں کہ آپ نے اسے 3 سال سے جیل میں رکھ لیا؟ چوری کی ہے، پھر توشہ خانہ۔ دیکھیں چوریاں تو ان کا کام ہے، چوریاں تو ان کا کام ہے، ورنہ ایک شخص جس کی طلاق ہوئی، آپ کو پتہ ہے دنیا مثال دیتی ہے کہ جج نے عمران خان کو کتنی ان کے حصے میں دولت آ رہی تھی، عمران خان نے ڈینائی کر دیا اور انہوں نے اپنی صاحب کا اہلیہ کو وہ سب واپس کر دیا، تو اس شخص کی مثال تو دنیا میں پائی جاتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اب اگر ہم کشمیر کی بات کریں، اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جو پہلے چودھری انوار الحق صاحب تھے، وہ تحریک انصاف کا ووٹ انہوں نے لیا، پھر وزیر اعظم بن گئے، پہلے والے وزیر اعظم کو چھوڑ دیا، یعنی 4 سالوں میں آپ کے ہاں 4-5 وزیر اعظم چینج ہو گئے، ابھی پیپلز پارٹی سے آئے، ابھی 2-4 ماہ بعد پھر آپ کا الیکشن ہے، تو پی ٹی آئی کا آزاد کشمیر سے یہ خاتمہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ واقعی پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے آزاد کشمیر سے؟ دیکھیں آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی ختم نہیں ہوئی، پی ٹی آئی ہم جیسے ورکرز سے تھے اور پی ٹی آئی ہم جیسے رہنماؤں سے تھی۔ اس ٹائم آزاد کشمیر وہ لوگ جو عمران خان کے ساتھ 17 18 19 19 سال سے جدوجہد میں ان کا حصہ رہا، وہ لوگ آج بھی سٹینڈ کر رہے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جنہیں آپ بھی پرسنلی جانتے ہیں، پی ٹی آئی سے صرف ان لوگوں کا خاتمہ ہوا ہے، یا وہ لوگ پی ٹی آئی سے گئے جو مفاد پرست تھے، جو وقت کی فضا دیکھ کے آئے تھے اور لائے گئے تھے، دیکھیں وہی چلے گئے ہیں، بالکل وہ چلے گئے ہیں، باقی تو پی ٹی آئی وہاں ہی ہے، اور عمران خان کی مقبولیت تو کہیں کم نہیں ہو رہی۔ یہ جو ہمارے دشمن، اس ملک کے دشمن اپنے آپ کو محافظ کہنے والے، ہم انہیں اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ آپ عمران خان کو جتنا مرضی اندر رکھ لیں، اس قوم کے دل میں عمران خان کے لیے محبت ہے جو اللہ نے ڈالی ہوئی ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا لیڈر اس ٹائم سچائی کے ساتھ کھڑا، اور سچ پہ کھڑے ہونے والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، کہ لوگوں کی محبت آپ دیکھیں کہ عمران خان کے لیے کم نہیں ہو رہی۔ ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے، جیسے ملاقاتیں آج جس طرح ان کی سسٹر کی بات کریں، نورین نیازی گری ہے،
تو میں نے دیکھا کہ ایسے بہت سے لوگ بھی ہیں جو شاید ویسے تو تنقید کرتے ہیں لیکن آج وہ سیمپتھی کریٹ کرتے رہے ہیں کہ جو بھی ہے وہ خاتون ہے، بزرگ خاتون ہے، اس پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اور لیکن کیونکہ وہ ہر منگل کو وہاں جاتی ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کئی بار ہم نے دیکھا کہ سردیوں میں وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں جی یہ خواتین چلی جاتی ہیں، بچوں کو بھی وہاں لے جاتی ہیں، ان کو جو ہے وہ سردی میں بٹھائی رکھتی تھی، پھر آپ نے دیکھا ان کو پانی بھی پھینکا گیا. دیکھیں جی ابھی یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اس پہ مزاحمت ہی کی جا سکتی ہے. اور وہ پلاسٹک کی بنی ہوئی نانی جو کہتی ہے پورا پنجاب میں نے سجا دیا ہے، تو مین جگہ اوپن چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے کہ روڈ میں ایسی سپیس ہے. ہم اس دن ادھر گئے تھے شفا ٹرسٹ ہاسپٹل میں، جب کہا جا رہا تھا کہ خان صاحب آ رہے ہیں، وہاں میرے ساتھ کچھ ایک دو کولیگ تھے، وہاں ایک بچہ ایسے ہی گٹر کے اوپر وہ اوپن تھا، ڈھکن نہیں تھا، تو اس میں گر کے اس کی ٹانگ زخمی ہو گئی تھی. تو پلاسٹک کی نانی میرے خیال سے ٹک ٹاک اور سرجریوں سے تھوڑا اسے فرصت ملے تو اس طرح کی مین پلیسز کو وہ تھوڑا سا میرے خیال سے بہتری کی طرف لے کے جائے تو اس طرح کے واقعے نہیں پیش آئیں گے. آج وہ ایک بزرگ خاتون ہے جو اپنے بھائی سے ملنے گئی ہیں، مطلب وہ ایک عام خاتون نہیں ہے، وہ ایک سابق وزیر اعظم کی بہن ہے، اور ان کا اس طرح گرنا انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. اور اس کے اوپر جو ہنسی مذاق کرتے ہیں تو میرے خیال سے انہیں شرم آنی چاہیے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھی شمائلہ حیدر، جو کہ ہم نے دیکھا کہ وہ بار بار جو جتنے بھی کوئی دھرنے ہوتے ہیں اس میں بھی دیکھا گیا وہ یہ ان کی گرفتاری بھی ہوئی. اور اب کیونکہ ذرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے سامنے جو ہے وہ ہر منگل کو فیملی کی ملاقات ہوتی ہے، ان کی بہنیں موجود ہوتی ہیں، یہ بھی وہاں پہ موجود ہوتی ہیں. آج ہم نے ان کو موجود کیا تھا اور خصوصی طور پر نیکسٹ جو ہے آزاد کشمیر کا جو الیکشن آ رہا ہے اس پر تحریک انصاف کہاں پہ کھڑی ہوگی، اس پر بات کریں گے اگلے کسی ٹاپک پہ. کبھی تک